ایسے معاشرے میں جس کی بنیاد فریب، جھوٹ، مکاری اور خواہشات نفسانی کے حصول پر ہو لیکن اظہار پر پابندی ہو، ایک ایسی زبان ہو جو اس کے اطراف لوگ استعمال کرتے تھے لیکن جس میں زندگی کی سچائیوں پر پردہ ڈال کر اخلاقیات کے کھوکھلے نغمے پن کا چلن تھا، وہاں شفاف باطن عبدالسلام خود کو کتنا لاچار سمجھتا ہوگا، اس کا اندازہ لگانا آسان نہیں۔ دوستو، یہ پیراگراف ہے رحمان عباس کے ناول خدا کے سائے میں آنکھ مچولی، جو ایک مختصر سا ناول ہے، لیکن یہ جو ناول ہے یہ بہت ہی اہم اور جدید اردو ادب کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ضرور پڑھنے جیسا ناول ہے۔ ویسے تو رحمان عباس صاحب کے 6 ناول اور بھی ہیں، اور ناول نگاری جدید اردو ادب میں رحمان عباس ایک بہت بڑا نام ہے۔ ایک طرح کا پاگل پن، صدیق روزن اور اس طرح کے جو ناول اس نے لکھے ہیں، لیکن یہ جو ناول ہے ایک ادب کے پڑھنے والی کے حیثیت میں، قاری کی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی کو کمپیئر کرتا ہے کسی کردار سے۔ بہت سارے لٹریچر میں ایسے کردار تخلیق کیے گئے ہیں جو بندہ کبھی کبھی خود سے ریلیٹ کرتا ہوا محسوس کرتا ہے کہ یار اس کی زندگی میں جو ہے یہ جو کردار ہے اس میں میری زندگی کی جھلک ہے، یا اس کی باتیں یا اس کی جو سوچ ہے یا اس کا جو برتاؤ ہے، وہ جو پڑھنے والا ہوتا ہے کبھی کبھی اتفاق سے وہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے یہ چیز تو اس کے بارے میں ہے جو اس میں لکھی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت سارا لٹریچر پڑھا ہے، اور جب میں خود کے بارے میں سوچتا ہوں، خود کی پرسنالٹی کے بارے میں کنفیوژنس ہوتی ہیں، یا میں کہیں ڈسکمفرٹ فیل کرتا ہوں مختلف سچویشنس میں، پھر میں سوچتا ہوں کہ میں کیا ہوں، مطلب میری سوچ، میری تھنکنگ، میری جو عادات ہیں وہ کیا ہیں، یا میرا جو نظریہ کیا ہے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، کیا نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس طرح کی جو کشمکش ہے وہ ایک فیلنگ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رحمان عباس کے ناول میں جو عبدالسلام کا کریکٹر ہے، اس کو میں نے بہت حد تک اپنے زندگی کے قریب پایا۔ جو پیراگراف میں نے پڑھا بھی اس میں جو اس کی الجھنیں ہیں، کہ میں خود بھی فیل کرتا ہوں، کافی گیدرنگز میں اوائڈ کرتا ہوں کہ یار یہاں تو صرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے، دکھاوا ہے، مطلب لوگ عملاً کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ باتیں کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، نعرے بازی ہوتی ہے، ایک منافق ہوتا ہے، دگلاپن ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اپنی سوسائٹی میں آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کا یہ ایک کریکٹر تخلیق کیا گیا ہے، اور یہ اس ناول بہت بولڈ قسم کا ناول ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں اس ناول میں کہی گئی ہیں جو میں سمجھتا ہوں میرے دل کو لگتی ہیں، لیکن میں اس کو اوپنلی نہیں ڈسکس کر سکتا، کسی سے شیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس ناول میں جو ہے ایک تشکیکی ذہن جو سوال اٹھاتا ہے وہ عبدالسلام ہے کہ وہ اکثر خالق اور اس کے بندوں پر تنقید کرتا ہے، لیکن بعد میں وہ خدا سے معافی کا طلبگار بھی ہو جاتا ہے۔ وہ انسان کی دوہری شخصیت کا سخت ناقد ہے اور اس تضاد کو برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ معاشرے میں موجود ہر انسانی شخصیت دوہرے معیار پر مشتمل ہے، اور اس میں ایک واضح ابہام یا جو کنفیوژنس ہیں وہ موجود ہیں۔ اس ناول میں جو راوی ہے، جو اسٹوری ٹیلر ہے، اس کے ہاتھ میں عبدالسلام کی کچھ ڈائریاں آ جاتی ہیں جس کو وہ پڑھتا ہے اور وہ قارئین تک پہنچاتا ہے۔ عبدالسلام کے کردار میں جو بے چینی اور بے قراری پائی جاتی ہے، اس کا راز مصنف نے ناول کے آخر میں واضح طور پر بیان کیا ہے، اور یہ ایک غیر روایتی ناول اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مصنف اس کا کھل کر اظہار بھی کرتا ہے۔ ناول کا کردار عبدالسلام جو ہے وہ کافی پر اثر ہے، جو پڑھتے ہوئے قاری کے اعصاب پر سوار رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کردار ہمیں زندگی کے مختلف جو پہلو ہیں ان سے بھی روشناس کراتا ہے، ان سے ہمارا تعارف کرواتا ہے۔ عبدالسلام کا جو کردار ہے وہ میرے خیال میں ہر اس انسان کی جو ترجمانی کرتا ہے، جو عقل رکھتا ہے، جو شعور اٹھتا ہے، جو شعور رکھتا ہے اور معاشرے کی طرف سوال اٹھاتا ہے، اور معاشرہ کی طرف سے ان سوالوں کا جواب دینے کے بجائے ان کو خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں کسی کے بھی مذہب پر سوال اٹھانا، کسی کے نظریے پر سوال اٹھانا، انگلی اٹھانا،
یہ ایک توہین کے زمرے میں آتا ہے، اور عبدالسلام جیسے خود کلام کردار ہی جنم لیتے ہیں جو مسجد، مندر، گرجا سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور رحمان عباس لکھتے ہیں کہ ہمیں زندہ رہنے کا کام اس کی مشق کے بغیر دیا گیا ہے۔ اس جملے کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس نے زندگی کے ہر رنگ کو محسوس کیا ہو۔ رحمان عباس کے اس ناول کو پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ ہم میں کہیں نہ کہیں کوئی عبدالسلام ضرور موجود ہوتا ہے جو خدا اور اپنی ذات سے نوک جھونک کر کے خوش رہتا ہے۔ جب اسے اپنے سوالوں کے جواب نہ ملے تو وہ کہتا ہے کہ مذہب لاٹھی ہے، بینائی نہیں۔ اس ناول میں مزاح کا عنصر واضح طور پر بھی ہے، اور یہ ایک اقتباس ہے کہ داستان عشق تحریر کرنے کا ارادہ اس نے زمانہ طالب علمی کے دنوں میں کیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کی معشوقہ شہلا نے اسے یہ مشورہ دیا تھا۔ ایک روز شہلا نے اسے کہا، تم جو اس والہانہ دیوانگی کے ساتھ کالج کے عقب کی جھاڑیوں میں پرندوں کے گھونسلے دکھانے کے بہانے پیار کرنے لائے ہو، کیا اس دیوانگی کو دنیا پر آشکار کرو گے؟ اور اس طرح بہت ساری اس میں جو ہے وہ چیزیں ہیں۔ ایک جملہ ہے کہ جن کے پاس مستقبل نہیں ہوتا ان کا آخری سہارا تاریخ اور توہم پرستی ہوتی ہے، یا تہذیبیں تاریخ میں ہیں، تاریخ کا سچ ناقابل ترمیم ہے، جو ہوا سو ہوا، جو ہوا وہ جس طرح سے بتایا گیا ہے اسی طرح ہوا یا نہیں، اس کی تحقیق ممکن ہے۔ بہت زیادہ اس میں جملے، پیراگراف اور باتیں ہیں جو میں نے انڈر لائن کر کے رکھی ہیں، اور جب یہ آپ لوگ ناول پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کیا ہی خوبصورت اس میں دل کو چھو لینے والی باتیں کی گئی ہیں۔ جیسے اس سماج میں کسی کو تنہا کرنے کا سب سے آسان ہتھیار یہی ہے کہ اس پر بے دین ہونے کا لیبل لگا دیا جائے، یا لوگ جو نہیں ہوتے وہی ہونے پر اصرار کیوں کرتے ہیں؟ کیا فائدہ اس دنیا میں رہنے کا جس میں آنکھ جو دیکھتی ہے زبان اسے جھٹلاتی ہے؟ تو اس طرح کے یہ جو ہے سارا انسان کا دگلاپن، منافقت، یا اس طرح کی جو ہے دوہری شخصیت، ڈبل پرسنالٹی جس کو ڈس آرڈر بھی کہا جا سکتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں اس ناول میں بیان کی گئی ہیں۔ انسان کے اندر جو موجود اس کی پر اسرار گہرائیاں ہیں، اس کے متعلق یہ لکھتے ہیں کہ محبت نہ ہو تو آدمی دل کے پر اسرار کنویں میں گر کر مر جائے گا۔ ناول کی پوری کہانی کا انجام ان توقع کے مطابق ہوا۔ کردار جس تناؤ اور اضطراب کی کیفیت سے گزر رہا تھا اس کا انجام اس کے علاوہ نظر نہ آتا تھا۔ عبدالسلام حقیقت سے جڑا کردار ہے، ہم اس کو اپنے آس پاس یا خود اپنی ذات میں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ایک منفرد ناول پڑھتے ہوئے کہیں طوالت کا احساس نہیں ہوا، اور نہ ہی روایتی ناولز کے طرح اس میں کئی کردار موجود تھے جن کو کبھی یاد رکھنا مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کتابیں سے ہوتے ہیں جس کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ یار کیسے اچانک سے وہ جلدی ختم ہو گیا، اس کو آگے کنٹینیو ہونا چاہیے تھا، اتنا ان میں لطف آتا ہے، یا قاری اتنا ڈوب کر اس کہانی میں انوالو ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح کا ناول ہے۔ یہ میں نے ایک ہی نشست میں پڑھا، اور جب یہ اس کا کلائمیکس ہوا تو اس کہانی کے ساتھ میں اتنا جڑ چکا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے ایک خوشگوار سفر ہو، بہت ہی خوبصورت مناظر ہوں، اور وہ اچانک سے ہی وہ جو ہے ختم ہو گئے ہیں اور سفر کا اینڈ ہو گیا ہو۔ تو اس طرح کا ناول ہے۔ آپ کو اگر ادب سے، جدید اردو ادب سے لگاؤ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا ناول ہے کہ آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس ناول میں آپ کو بہت کچھ ملے گا، بہت ساری ایسی باتیں جو شاید آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یار یہ تو میری دل کی آواز ہے، یہی میں سوچتا ہوں، یہی میں سمجھتا ہوں، لیکن کیونکہ ہم دوسروں کو اس کا قائل کر نہیں سکتے، اس میں بہت سارے خطرات ہیں، تو وہ جو ہمارے اندر کی آواز ہے وہ ہمارے اندر ہی دب کر رہ جاتی ہے۔ تو ان کمپلیکیشنز کو بیان کرتا ہوا یہ ناول ہے۔ تو اگر آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے تو ضرور اس کے بارے میں اپنی رائے دیجیے گا، اگر نہیں پڑھا ہوا تو میں چاہوں گا کہ یہ وقت نکالیں، یہ آپ کا اتنا زیادہ وقت نہیں لے گا، اس ناول کو ضرور پڑھیں اور انجوائے کریں۔ تھینک یو۔